بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عمر پانے کا نسخہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ اسلامی تعلیمات۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوبر دلہا زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ملک الموت علیہ السلام جو کہ وہاں موجود تھے، آپ نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ فرمایا اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، کیونکہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے مجھ سے ملاقات کیے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا، لہذا ملنے آیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، اے داؤد، اس دلہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ اسی دوران ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، وہ نوجوان ابھی تک زندہ ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواباً کہا، جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا تو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا دی۔ میں نے دعا قبول فرما لی اور اس نوجوان کے لیے ان 6 دنوں کو 60 سال لکھ دیا اور مزید 10 سال بڑھا دیے، اور اس کے لیے جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی لکھ دیا۔ لہٰذا تم یہ 70 سالہ مدت پوری ہونے سے پہلے اس کی روح قبض مت کرنا۔ یہ واقعہ قرۃ العیون مع الروض الفائق صفحہ نمبر 398 پر موجود ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس رحمت برے واقعے سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ مثلاً بزرگوں کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلے کے لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ وہ دلہا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صدقہ و خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جیسے خیرات دی جائے، اگر وہ خوش دلی سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسرے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، یہ آپ کے والد صاحب کی کتاب ہے، اس میں ہے، اس زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا، یعنی دوسرے سے دعا کرواؤ تو قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو غیبت یعنی اکیلے میں دعا کرے، جو غیبت یعنی اکیلے میں دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ احسن الوعاء لآداب الدعاء میں ہے۔ دوسرا اگر چپکے سے یعنی پیٹھ پیچھے دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ فضائل دعا صفحہ نمبر 220 پر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں دوسروں سے دعا کروانے کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ جب تک نام لے کر سب کے سامنے دعا نہ کی جائے، دعا کروانے والا مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی نام لے کر دعا نہ کرنے کے بعد مجھ یعنی امیر اہل سنت سے اتنا ناراض ہوئے کہ دعوت اسلامی کا سنتو برا دینی ماحول چھوڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنی بیمار بچی کے لیے دعا کروانے کی غرض سے مجھ پر پرچی دی، لیکن میں نے اس بچی کی شفا یابی کے لیے سب کے سامنے دعا نہ کی۔ جب میں اس اسلامی بھائی کو منانے کے لیے ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا، میری بچی بہت بیمار تھی اور میں نے آپ کو دعا کے لیے پرچی دی تھی، لیکن آپ نے دعا نہیں کی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔
میں نے ان سے پوچھا کیا اسپیکر پر سب کے سامنے نام لے کر دعا کرنا ضروری ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے پرچی پڑھ کر آپ کی بیٹی کے لیے چپکے سے دعا کر دی ہو؟ جیسا کہ میری عادت ہے کہ جب کوئی مجھ سے دعا کے لیے پرچی دیتا ہے یا زبانی طور پر کہتا ہے تو میں چپکے سے دعا کر دیتا ہوں، کیونکہ مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ کبھی کسی کے دعا کے لیے پرچی دیں یا زبانی طور پر دعا کے لیے کہیں اور وہ آپ کے سامنے دعا نہ کرے تو اس کے بارے میں ایسا مت سوچیں کہ وہ بالکل ہی دعا نہ کرے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کو دعا کے لیے پرچی دی اور اس نے دعا نہ کی تو وہ گناہ گار نہ ہوگا، کیونکہ کسی کو دعا کے لیے پرچی دینے سے اس پر دعا کرنا واجب نہیں ہو جاتا، البتہ اگر وہ دعا کر دے تو اس کا احسان ہوگا۔ اسے یوں سمجھیے، اگر کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا تو اب میں اس کے لیے جان بوجھ کر یا بھول جانے کی وجہ سے دعا نہ کروں تو شرعاً مجھ پر کوئی گناہ نہ ہوگا، البتہ اگر دعا کروں گا تو میرے لیے آخرت کا فائدہ ہوگا کہ دعا بھی ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو دعا کر دیجئے۔ بعض اسلامی بھائیوں سے دعا کے لیے کہا جائے تو جواب ملتا ہے ہم اس قابل کہاں کہ دعا کریں، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے اس منہ کے ساتھ دعا مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا، یعنی کوئی دوسرا تمہارے لیے دعا کرے۔ دیکھیے، آدمی اپنی زبان سے معاذ اللہ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، دل آزاری وغیرہ بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن دوسرے کی زبان سے اس کے حق میں پاک دوسرے وہ پاک ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کی زبان سے گناہ نہیں کیا۔ لہذا جب اس پاک زبان سے اس کے حق میں دعا کی جائے گی تو وہ جلد قبول ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل کہاں کہ دوسروں کے لیے دعا کریں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، تو ایسوں کے لیے عرض ہے کہ ملاقات کرتے وقت ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور سلام بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح نماز میں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، کہتے ہیں، جو کہ دعا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب دائیں جانب سلام پھیرے تو دائیں طرف کے نمازیوں اور فرشتوں کو، اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو بائیں جانب کے نمازیوں اور فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ غور کیجئے، جب ہم نماز میں سلام پھیرتے وقت فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر کے انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، تو پھر ہم عام مسلمانوں کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ راہ خدا میں مال دینے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیان کی ابتدا میں سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والے دلہے نے جب واپسی پر ایک فقیر کو اپنی زکوٰۃ دی اور اس کا دل خوش کیا تو اس نے اسے درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوسی بننے کی دعا دی۔ اللہ پاک نے فقیر کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں جس دلہے کی عمر بالکل ختم ہونے والی تھی اور اس کی خوشیوں کے صرف 6 دن باقی رہ گئے تھے، اس کی عمر میں 70 سال کا اضافہ کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ آخرت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی راہ میں دینے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیز کسی غریب کا دل خوش کر دیا جائے اور وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب کے ساتھ کسی بزرگ کی زیارت کی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اس دلہے سے خوش ہوئے تھے، جبھی تو اس کی بقیہ 6 دن کی زندگی کے بارے میں سن کر رنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اچھوں سے محبت، ان سے نسبت اور ان کی صحبت ضرور رنگ لاتی ہے اور دنیا و آخرت کے فیوز و برکات دلاتی ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرنے والے دلہے کو ان کی برکت نصیب ہوئی۔ قرآن پاک میں بھی اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی
آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے یہاں سچوں سے مراد اہل اللہ یعنی نیک لوگ ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ نیز حدیث پاک میں ہے المرء مع من احبہ، یعنی آدمی جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6169۔